ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة البدعة ضلالة والضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون
کافروں نے کہا، مکہ مکرمہ میں رہنے والے کافروں نے کیا کہا؟ اس قرآن کو نہ سنو، شور مچاؤ، تالیاں بجاؤ، سیٹیاں بجاؤ، بھنگڑے ڈالو، اس قرآن سنانے والے کی بات پر غالب آ جاؤ۔ اللہ نے فرمایا، مسلمانوں، کافروں نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے، لیکن جب قرآن پڑھ کر تمہیں سنایا جائے تو تم نے کان لگا کر اسے سننا ہوگا اور خاموش ہو کر سننا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ تم پر رحم ہو جائے۔ تسے قرآن سنن دی عادت پالو، اللہ کہندے نے میں رحم کرن دی عادت پالاں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکہ مکرمہ وچ اور 10 سال تک مدینہ منورہ وچ قرآن سنایا ہے۔ ان دے کتنے بڑے اثرات نکلے نے۔ کفار دیاں تجویزاں ختم ہو گئیاں نے۔ نبی نے اتنی محنت کی تھی کہ 13 سال تک قرآن سنایا، ہجرت کر کے مدینے پہنچے، بدر آ گئی۔ 15 سال دی محنت دا رزلٹ یہ نکلیا کہ 313 قدوسی جماعت تیار ہوئی پیغمبر دی محنت نال۔ دوسرے سال احد آ گئی، ان دے وچ 1000 آدمی مسلمان ہو گیا۔ خندق آئی، 3000 ہو گئے۔ مکہ فتح ہوا، 10,000 ہو گئے۔ حنین دی جنگ وچ 12,000 بن گئے۔ جدوں تبوک دی جنگ ہوئی 9 ہجری وچ، ادوں 30,000 جماعت مسلمانہ دی تیار ہوئی، اور نبی نے اتنی محنت کی تھی، قرآن سنا سنا کے جدوں دنیا تو رخصت ہوئے، 1,24,000 صحابہ نو جنت دے ٹکٹ دے کے گئے۔ او مسلمان، تو پہرا ہے، دشمن نے کیا سی؟ قرآن نہیں سننا۔ حتیٰ کہ ابو جہل نے ڈیوٹی لگائی سی اپنی کہ جڑا بندہ باہر دے علاقے دا مکے جائے گا، میں انہوں نبی دا قرآن نہیں سنن دیاں گا۔ ایک بہت بڑا دولت مند اور سردار باہر دے علاقے دا مکہ مکرمہ آیا، ابو جہل نال ملاقات ہوئی، کہنے لگا بھائی جان، تسی اگر بیت اللہ شریف کا طواف کرنا ہے تے کنا میں روئی پا کے کرنا، ایک بندہ ایسا کچھ پڑھتا ہے
وہ جادو کا اثر ہو جاتا ہے، بغیر مسلمانوں نے رہ سکتا ہی نہیں۔ تو تسی روئی پا کے بیت اللہ کا طواف کرو۔ حضرت صاحب تاریخ دے اور آپ الٹ کے دیکھو، انہیں ابو جہل لعین مردود دی گل سن کے کنا وچ روئی پا گئی، طواف کر رہا ہے، سونا رسول قرآن پڑھ رہا ہے، دل خیال آیا میں ڈئی پاگنا کہ میں نے سمجھ نہ آئے کی کہندا ہے، روئی نکال دو۔ جدوں حضرت صاحب قسمت یاری دیندی ہوئے ادوں روئیاں دی پھر ضرورت نہیں رہندے۔ او میرے پیاریو، او میرے منوانیو، میں تینوں کی دسا روئی نکالن دی دیرے سونے رسول دا قرآن پڑھے، کہندا جی مینوں ہن مسلمان کر لو، بغیر اسلام قبول کرن میں اپنے علاقے جا نہیں سکتا۔ تاریخ دے اور آگ گواہ نے مسلمان ہو جان دے بعد اپنے علاقے چ گیا، 70 خاندان انہاں دا مسلمان ہو گیا۔ کدی جیندے ہوندے تو قرآن نال تہاڈا پیار سی، آج مسلماناں دی عبادت گاواں اتے کنٹرول ہو رہے ہیں کہ قرآن کوئی نہ سنے۔ حضرت صاحب عرض کرنا، قرآن ایک گیند ہے، انہوں جویں جویں زمین تے تم مارے گا میں ابھرے گا۔ کوئی دشمن جتنی مرضی کوشش کرے، اللہ نے جو میرے سونے رسول ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم نے اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ دا کتنا احسان ہے، چین ہوئے، جاپان ہوئے، آسٹریلیا ہوئے، بیلجیم ہوئے، کوئی علاقہ کافران دا جتھے بھی کوئی علاقہ ہے، جتھے بھی کوئی آدمی موجود ہے، پوری کائنات دے وچ تانوں قرآن ایسا ملے گا جنہیں صبر دیر پیش مدہ فرق پہ سکتا ہی نہیں۔ میرے اللہ نے حفاظت کی تھی۔ اے بیر دی حکومتاں کفار کوشش کر دیا نے ایتھے کوئی کیمپ نہ لگائے، کوئی اعتکاف نہ بیٹھے، ورنہ انہوں کرونا وائرس کھا جائے گا۔ اکیلا بیٹھا ہے، وہ بھی اکیلا بیٹھا ہے، فاصلے نال بیٹھا ہے، کرونا وائرس مٹھو لانا ہے۔ انہوں تو اللہ نے ہمت دیتی بھی آ کے میرے نال 4 گلاں کر لا 10 دن تک۔ مسلمان گھبرا نہ تو، وہ کدی بھی نہ گھبرائی، یہود کدی غالب نہیں آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ اسلام نو اللہ زندہ رکھے گا۔ ابو جہل نے کیا، میں نبی دا قرآن نہیں سننا، کعبے دا غلاف پکڑ کے کہنے لگا ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔ کعبے دا غلاف پکڑ کے اللہ نو آوازاں دیندا ہے ابو جہل، اللہ کون بول رہا ہے؟ ابو جہل بول رہا ہے، کی چاہیے؟ اگر ایک قرآن سچا ہے، نبی سچا ہے، مینوں ایتھوں نکلن نہ دے، آسمان تو پتھر دی بارش کر، مینوں زمین دے پتھر نہیں چاہیے، پتھر مینوں آسمان دے چاہیے، تے مینوں فرشتہ نہ مارے، کنکر پتھر نہ مارے،
جبریل نہ مارے، تو مینوں مار، میرے سر چ بج جائے تو میں مر جاواں، میں قرآن نو سچا مندا ہی نہیں۔ ماڑی ہو جا بندہ ایسا دعواں کرتا ہے، بجائے اس بات دے کہ تو کہہ کہ مینوں اسلام دی دولت دے دے، مینوں ہدایت دے دے۔ رب نو کہنا ہے پتھراں دی بارش برسا، جے تو پتھراں دی بارش نہیں برسانی تو مینوں کم از کم کسی دردناک عذاب وچ مبتلا کر۔ او تماشائیو مکے دیو، آج سردار نے تانوں تماشا دکھانا ہے، آ جاؤ۔ ایک قرآن سنان والا اے جدوں سجدے وچ جاوے گا، آج میرا پکا فیصلہ ہے کہ میں ان دی کنڈ اتے بہ کے اونی دیر تک ان دی جان نہیں چھڈاں گا جب تک ان دی روح قبضے سے پرواز نہ کر جائے۔ حضرت صاحب، او میرے پیاریو، میں دکھیا بندہ، میں گلاں سنانا تانوں، میں اپنے اندر دی ہمار کندے دے کڈا کی ہو رہا ہے اس ویلے۔ کہنے لگا میں آج نبی دی کنڈ تے چڑھنا ہے، معاذ اللہ۔ چل پیا، تماشائی آ گئے مکے دے، چند قدم دے فاصلے تے گیا ہے، نبی سجدے وچ ہے، واپس آ رہا ہے۔ تماشائیاں نے کیا سردار جی کوئی تماشا تسی دکھانا سی، پیچھے ہی ہٹ گئے ہو؟ نبی تو سجدے چ پیا ہے، تسی دی کانڈ تے کیوں نہیں چڑھدے؟ کہندا انہاں بین بخاری شریف، مدن بخاری دا حوالہ دے رہا، اور تسی بڑے خوش قسمت ہو کہ ایسی مسجد تجویز کیتی جتے اللہ رسول دیاں صحیح گلاں سنائیاں جا رہی ہیں۔ میں تانوں کنی کو مبارک پیش کرا کہ تسی کنے خوش قسمت خوش نصیب ہو، اور تانوں سودا ایسا مل رہا ہے کہ انشاءاللہ العزیز رب کہے گا تو میرا ہو گیا، میں تیرا ہو گیا۔ اللہ دی رحمت دا ورود ہو رہا ہے، مینوں نظر نہیں آتی کنی رحمت اتر رہی ہے، اور ان دی رحمت اینی اتر رہی ہے کہ پکھیاں اتنے بھی رحمت ہے، ایک ایک چیز اتنے رحمت ہے، تاڑیاں ٹوپیاں اتنے رحمت ہے، تاڑے وجود اتنے رحمت آ رہی ہے۔ میرے اللہ آدھی بڑے گناہگار آئے، سانو کچھ نہ کہ ابھی بڑے مجبور ہوئے ہیں۔ مسجد میں کیمپ نہیں نظر آ رہا ہے، خیمے نہیں نظر آ رہے، میرے سونے اللہ سے تیرے کو معافی مانگ رہا ہے۔ اور مسجد کا پھب دینا خیمیاں نہ، خیمے نظر نہیں آ گئے۔ ان بینی و بینہ لخندقا من نار وحولا واجنحة۔ مکے دے مشرک کہنے لگے، بلایا سی تماشا نہیں بھی کھایا، واپس آیا سردار صاحب، کہنا میرے درمیان اس نبی دے درمیان عقدی خندق پیدا ہو گئی ہے، ہولناکیاں شروع ہو گئی نے، اور فرشتے آ گئے نے، فرشتے آ گئے نے، مینوں تسی مروانا آکے لے جا گئے۔ میرے نبی نے آواز سن لئی، فرمایا اللہ دنا منی لقتطف الملائکۃ عضوا عضوا، مینوں اللہ دی قسم آج کدی میرے قریب آ جاندہ تے فرشتیاں نے پرچے اڑا لینے سا۔ انہوں کی پتا میرا قسم بڑا مضبوط ہے، اور جن دے نال اللہ ہوئے انہاں قسم مضبوط، انہوں کسی نے کی پرواہ ہے۔ جاؤ پوچھو صدیق اکبر لو، جن نے کیا تھی
دھیان نال سنو بزرگو، دھیان نال میرا پتر، دھیان نال۔ صدیق اکبر نے کیا تھی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن آ گیا، پیر نظر آ رہے ہیں، اسی غارِ ثور وچ آئے، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدیق حزن و ملال نہ کر، ساڈے نال اللہ۔ او ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، او تیرا کی خیال ہے جنہ دوہاں دے نال تیسرا اللہ ہوئے، انہوں کسی دی کیا پرواہ ہے؟ اور میرے اللہ ساڈے گناہاں دی شامت پہ گئی، ساڈے خیمے ختم ہو گئے نے، سانو معاف کر دے، اسلام نو عروج بخش دے، کفر دیاں طاقتاں نو ختم کر دے، انہاں دے منصوبے خاک وچ ملا دے، دریات ملا دے، مٹی دفن کروا دے۔ انہاں نو کی پتہ کفار نو، میں اللہ دی قسم کھا کے کہنا کہ سونے رسول نے فرمایا جب تک ایک مومن بھی دنیا سے موجود ہے اونی دیر تک قیامت نہیں آنی۔ جدو سارا جہانی کافران ہوئے گا، مومن میں چاہے ہی کو نہیں، تو رب کہتا میں نے لوڑ کی دنیا رکھن دی، ایک مومن ہے نہیں تو میں دنیا رکھ کے کی کرنے میں قیامت لے ہوں گا۔ انہوں کی پتہ مومن کی شاہ ہائے ہائے۔ ابو جہل نے کیا صدیق اکبر نو کوئی نوی گل سنی تو بھائی؟ اے تہاڈا نبی کہندا میں راتوں رات ہی معراج تے ہو کے آ گیا، جنت دوزخ ویکھ ہی آیا۔ 40 دن لگتے ہیں بیت المقدس تک، 40 دن واپس 80 دن ہی ہو گئے، اگے پھر آسمانہ تے جانا، پھر ایک رات دے وچ سب کچھ کر کے آ جانا۔ ایک کوئی گل مندا ہے؟ ایک کوئی منن والی گل ہے؟ صدیق اکبر تینوں سمجھ نہیں آ رہی؟ ابو جہل کہنے لگا اے تیرے نبی نے کیا ہے؟ کہتا میں تو بھائی جان سفر تو واپس آ رہا ہوں تے نبی دے منہ گل سنی نہیں، لیکن اگر نبی نے گل کہی ہے تو مینوں اللہ دی قسم اللہ نے اپنے نبی دے ہونٹ مبارک یہ بنائے ہیں جنہوں نے کبھی جھوٹ نکل سکتا ہی نہیں۔ نبی بنا سچا ہے، ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب۔ عبداللہ بن سلام یہودی نے، امریکہ دے یہودیاں دی میں نہیں گل کرتا، اسرائیلی یہودیاں دی نہیں گل کرتا، عبداللہ بن سلام جنہا تورات دا حافظ ہے، اس یہودی دی گل کرنا اس عالم دی حبر دی۔ انہیں پہلی باری سونے رسول ویکھ کے کیا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، سچے کا چہرہ ہے۔ آج میں ایک دعا کرنا، یا اللہ ساڈا چہرہ بھی کوئی ویکھ کے اے نہ کہے جھوٹے دا چہرہ ہے، ساڈے چہرے دا فیس اے جا بنا دے کہ لوگ کہنے سچے دا چہرہ ہے۔ ورنہ کیا زندگی حضرت صاحب 28 روزہ ہے، جب تیرے تبدیلی نہیں آئی تو کیا مسلمان ہے؟ انقلاب پیدا کر، صحیح ہو جا۔ اللہ لوگ قرآن اندر بھر جاتا ہے، تتی ریت تے لٹایا جا رہا ہے، پتھر برسایا جا رہے ہیں، تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ حضرت بلال دی تسی کبھی رگو کی کہندے ہو؟ کہندے نا میں تہی کہنا احد احد احد
تانوں تکلیف نہیں ہوندی؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان کو مارتے وقت اتنی تکلیف نہیں جتنا مجھ کو آج کہتے ہیں مزہ آتا ہے، اور واقعی مزہ آتا ہے۔ کاش کہ تیرے اندر ایمان دی حرارت موجود ہوئے۔ کسے ایٹم بم بچو طاقت نہیں جی مومن دی ایمان دی طاقت حرارت تمازت ہے۔ تسی میرے نال اتفاق کرو، سورج تیرے اندر اتنی روشنی نہیں جنی مومن دے ایمان دی روشنی ہے۔ آیت ذکرہ قرآن فَإِنَّ ذِكْرَهُ هُوَ الْمِسْكُ إِذَا قَرَّرْتَهُ يَتَزَوَّجُ۔ قرآن کا ذکر بار بار کر، ایک کستوری ہے، سب سنو بھائی جان، آخری جمعہ ہے، ایک کستوری ہے جویں جویں نو پیسے گا اویں میں مہکے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نو خواب وچ اللہ دا دیدار ہو گیا۔ امام صاحب نے عرض کی تھی بما نتقرب الیک، عرش والے اللہ تیرا قرب حاصل کرنا ہوئے، تیرے پیار دی چوری چ بیٹھنا ہوئے تے کی کریے اسی کوئی وظیفہ دسو۔ اللہ نے کہا جدوں بندہ قرآن پڑھدا ہوئے تے میں اپنے یار پڑھن والے نو رحمت دی چوری چ بٹھا کے کہنا تو میرا ہو گیا میں تیرا ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ میں اس امام احمد بن حنبل دی گل کرنا جنہ دے جنازے اتے 8 لاکھ انسان نے جنازہ پڑھیا۔ جس گلی میں جا رہے میت لوگ بھرے ہیں برتن پانی دے ہاتھ وچ، لوگوں ایس پانی نال وضو کرو 6 سالی بخشش کا سامان ہو جائے۔ کہندے ہیں تاریخ الادب العربی نے لکھا ہے، میں سنی سنائی نہیں گل کرتا، میری اکھاں نے کتاب دے وچ وہ الفاظ لکھے ویکھے نے کہ 40,000 یہودی اور 20,000 یہودنا حضرت امام صاحب دے جنازے دی ہیبت نو ویکھ کے مسلمان ہو گئے۔ خواب وچ کسی نے دیکھا امام صاحب نو، امام صاحب جی سناؤ تہاڈا کی حال ہو گیا؟ کہندے نے کہ خلق قرآن اتے میرے رب نے مینوں بخش دیتا ہے تے نال مینوں ایک چونگا انہیں دے دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ احمد بن حنبل تینوں تو میں بخش دیتا ہے تے نال چونگا یہ دینا کہ جنہ تیرا جنازہ پڑھا ہے میں انہوں نے بخش دیتا ہے۔ او بھائیو، او میرے سونیو مرمونیو، اور جنازہ سالہ کوئی ایسا پڑھے کہ آواز آوے جنازہ دا پڑھے وہ بھی بخشیا گیا تے جندے لئی تسی کہندے سینو معاف کر دے وہ تو معاف ہو گیا، پانوں بھی میں نال معاف کر دیتا ہوں۔ اجے ہیں لوگ دنیا چ موجود پتری آنکھ نہیں نہ ویکھن والی، گل تو ساری اگاں دی ہے، تو پتہ نہیں کتنے رہنا ہے۔ پلید آنکھ نہ کر، پاک آنکھ رکھ، نالے قرآن والا آنکھ دیکھنا ہے، نالے پرائیاں عورتوں نے دیکھنا ہے۔ سن لو، اذا احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، تواڈے جو کوئی بندہ اپنے رب نال گلاں کرنا چاہے، کنزل امال دی حدیث ہے کہ کون رسول نے فرمایا او قرآن پڑھنا شروع کر دے،
رب کہندے نے لوگ دنیا نال ٹیلی فون کرتے ہیں، میرے نال ٹیلی فون کرنا ہے تو قرآن کی تلاوت کریا کر۔ جعفر طیار دی میں تہاڈا کچھ ذکر کرنا چاہنا، مینوں اجازت دے دیو۔ حضرت قادسیہ دی جنگ میں جنہاں نے دو بازو کٹائے، حبشے وچ عزت کر کے گئے۔ حضرت صاحب اتھوں دا بادشاہ نجاشی کہنے لگا تسی لوگ مسلمان ہو گئے ہو، ساڈے علاقے میں آ گئے ہو، جیڑی کتاب تہاڈے تے نازل ہوندی ذرا وہ پڑھ کے سناؤ۔ سورت مریم پڑھ کے سنائی، عیسیٰ علیہ السلام دی حقیقت سنی۔ نجاشی بادشاہ نے تنکا پکڑ کے زمین تو کہنے لگا لوگو جو جعفر طیار قرآن دے حوالے نال گل کر رہے ہیں بالکل صحیح کہندا ہے۔ اس تنکے نالوں اس تنکا بھی زیادہ نہیں ہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شان میں زیادہ جنہ کو انہیں بیان کیتا ہے بالکل صحیح ہے۔ تو میرا جی کرتا ہے کہ میں اس نبی دا کلمہ پڑھ لوں جن تے قرآن نازل ہو گیا ہے، کلمہ پڑھ لیا نال کہندا میں نے کدی توفیق مل جاوے تو میں مدینہ منورہ جا کے تے سونے رسول نو وضو کرایا کراں، جتے صاف کرایا کراں۔ 70 عیسائیاں نے قرآن سنیا جعفر طیار کولوں، اکھاں وچ پانی آ گیا، اللہ کو ڈر گئے۔ 70 علماء عیسائیاں دے حبشے سے مسلمان ہو گئے۔ کدی جینے ہوندے سو قرآن سنانے ہوندے سو اثر ہوندا سی۔ اللہ والا اے جعفر طیار ہے جن نے حبشے سے قرآن سنایا۔ حدیث پاک میں آیا زمین آسمان دی تخلیق کو 1000 پہلے سورت یاسین تے طٰہٰ اللہ نے فرشتوں کو پڑھ کے سنائی۔ فرشتے کہنے لگے بڑا مزہ آیا ہے نہ دو سورتاں دا، تے کڈے خوش قسمت ہو لوگ ہون گے جس امت تے یہ سورتاں اتاریاں جانیاں۔ اور یاد رہے سورت یاسین قرآن دا دل ہے، سورت الرحمن قرآن دی زینت ہے۔ جویں سر دے وار عورت دے زینت نے ڈاری انسان دی زینت انسان واسطے، سورت الرحمن قرآن دی زینت ہے۔ رفع الیدین کرنا نماز دی زینت ہے۔ اور سورت فاتحہ ایسی بخشی کہ تو 7 آیتاں پڑھ میں تے رب کہنا تو فکر نہ کر، 7 آیتاں ایسا پڑھیاں تیرے نامہ اعمال چ پورے قرآن دا ثواب درج کر دیاں گا۔ ایک دفعہ سونے رسول نے فرمایا تہاڈے چ کوئی بندہ ہے جڑا 1000 آیت روزانہ پڑھ لے؟ یا رسول اللہ 1000 آیت تو بڑی مشکل ہے۔ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ایک باراں پڑھ لو اے 8 آیتاں تے تہاڈے نامہ اعمال تے 1000 آیتاں ثواب لکھا جائے گا۔ کل شریف 3 باراں پڑھو، قل یا ایھا الکافرون 4 باراں پڑھو، اذا زلزلت الارض 2 باراں پڑھو، سورت فاتحہ 1 باراں پڑھو، مکمل قرآن کا ثواب مل گیا۔ قرآن نال دلچسپی پیدا کر۔ میرا تونا رسول پچھلی رات صدیق اکبر دے مکان کو گزرے، حضرت عمر بن خطاب کو گزرے، جنہاں فرمایا کرتے سن لوگوں تانوں انہاں لوکاں دی حقیقت دا کی پتہ ہے؟ صدیق تے فاروق اعظم انہاں چ ایک میرا کن ہے، ایک میری اکھ ہے۔
اور اللہ دا کڈا احسان ہے کہ میرے نال ہی ہون گے جدوں قیامت دا دن ہوے گا جی مل کے اٹھاں گے۔ قسمتاں دیاں گلاں نے مولانا روم نے لکھا ہے، اماں عائشہ صدیقہ نے کیا تھی، حضرت فاطمہ تو زہرا نو نہیں کڑیے تو واقعی سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے، مگر قیامت والے دن تیرا ہاتھ علی دے ہاتھ میں چلے گا، میرا ہاتھ نبی دے ہاتھ میں چلے گا۔ ہاتھ دا بڑا فرق ہے، کتھے نبی دا ہاتھ کتھے علی دا ہاتھ۔ حضرت صاحب کہ نہیں فرق ہے، میں اگر ہاتھاں نو بیان کراں تو خطبہ جی ختم ہو جائے گا۔ کچھ نہ کچھ کوئی نیک بندہ ہوئے سی اس دے وچ ہاتھ آج جب اتنا کرنٹ ہوندا ہے کہ انسان دے اندر ایمان دی حرارت پیدا کر دیندا ہے۔ ہائے کاش کے ہاتھ ملان والے دے اندر بھی صحت ایمان موجود ہو گئے۔ دل لگا لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیقہ دی گود وچ اپنا سر مبارک رکھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ساڈے چ کیڑا ہے جڑا خامد بیوی دی گود وچ قرآن پڑھدا ہوگا؟ میاں بیوی بیٹھے ہون گے اور چیزاں ویکھدے ہون گے مگر قرآن کون پڑھتا ہوئے گا حضرت صاحب؟ اور میں تمہیں صحیح حدیث سنانا، بیوی اٹھی، خامد سویا ہے، چھنٹے مار کے جگایا، اللہ والیا اٹھ گو، ایتھے بھی رب نے اکٹھا رکھا ہے اگلے جان بھی رکھ لے۔ دونوں جنے اٹھ کے نماز پڑھ دینے۔ اگر خامد نو پہلے جاگ آ گئی تو بیوی نو جگا ہے، جب بیوی نو پہلے جاگ آ گئی تو خامد نو جگا کے دوویں مصلی تے بیٹھ کے ذکر الہی کرتے ہیں۔ اللہ دے ذکر سے بہت بڑی طاقت ہے، انتہائی قوت ہے، کسی شاید اللہ نے نہیں قوت نہیں رکھی۔ قرآن تیری کیا بات ہے، جدوں قبر وچ پہنچ گیا، من ربک من نبیک ما دینک، صحیح جواب آ گئے۔ اور پوچھتے ہیں یہ جواب کتوں ملے؟ کہندا ہے قرأت کتاب اللہ ہے فآمنت بہ وصدقت۔ مینوں صحیح جواب اس واسطے آئے نے کہ میں اللہ دی کتاب پڑھدا تھا، میرا اندر تے ایمان تھی، میں انہی تصدیق کردا تھا، تے رب نے مینوں صحیح جواب دین دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور تو نے گل دساں، او تیرا نہیں بھی دل کردا تاں بھی سن لا، مجبور کر اپنے آپ نو کہ میں نکل تو سکتا نہیں، مینوں سننا ہی پائے گا۔ اندروں سنو، میں تنوں اندروں سنا رہا۔ اور ایک تنوں بڑی گل دساں، جب تک تہاڈا خطیب دے بارے ذہن صاف نہیں ہوئے گا انہی دیر تک تنوں فیض نہیں ملے گا۔ فیض ادوں ملنا ہے جدوں بیان کرنے والے نا رب صحیح ہوئے، ورنہ ککھ نہیں ملتا۔ حضرت صاحب اگر کدی رب صحیح ہوندا ابن ابی دا جنت پہنچ جاندا۔ ربط اینا غلط تھی کہ اللہ نے نبی نو کیا کہ 70 والا میں تو معافی منگے، اس داڑھی والے منافق واسطے سونے رسول اللہ میں نہیں ہوں بخشنا نو، مر جا کر جا جلدا، لیکن نفاق دا تھوڑا لے کے قبرے کو نہیں جانا۔ کینسر دے پھوڑے بندے نو جہنم وچ، کینسر دے پھوڑے بندے نو مار دیندے نے، اور نفاق دے پھوڑے جہنم وچ قید کر دیندے نے۔ اللہ والا
جس ویلے تکلیف ہونی شروع ہوندی قبر دے اندر، سورت سجدہ سورت ملک دونوں کہندیاں نے اینوں عذاب نہ دیو، اے سانوں پڑھ کے سنتا ہوندا سی۔ حضرت صاحب سجدہ ملک دونوں صورتاں قبر دے وچ سفارش کرن گیاں تے کہن گیاں اللہ اگر ایک قرآن دیاں صورتاں ہیں 114 صورت ہے جنہاں وچ 2 صورتاں اے بھی نے، اسی سفارش کرنی ہے منظور کر لو، سانوں پڑھ کے سنتا سی، تے جے تسی نہیں ساری سفارش منظور کرنی تے ایندہ واسطے 112 صورتاں کیا کرو قرآن دی، 114 نہ کہو، اسی لا کے سفارش کرنی ہے۔ اے پکی گل دے روز پڑھا کرو سورت سجدہ سورت ملک، آمن الرسول آمن الرسول پڑھو گے ساری رات فرشتہ تاڑے قریب کھڑا ہو کے تاڑا پہرا دے گا، کسے ذلیل کمینوں تارے نزدیک نہیں آنے گا۔ آمن الرسول جنی طاقت قوت طاقت جوہر کرنٹ ہے۔ حضرت صاحب کیسے بندے رب نے پیدا کی تھے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ ابی بن کعب جڑا قرآن دا قاری ہے انہوں قرآن سناؤ۔ میرے سونے رسول نے کیا اے ابی مینوں اج حکم ہویا ہے کہ میں قرآن سناواں تینوں، نالے رب نے کیا سورت تسی اختیار نہیں کرنی، سورت البینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والی سورت پڑھ کے انہوں سنانی۔ حضرت ابی بن کعب قاری قرآن نو عرض کی تھی اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لیا سی؟ کہتے ہیں تہاڈا نام لیا سی تو رومن لگ پیا کہ میں اللہ نو ایڈا ہی پیارا لگن لگ پیا کہ اتنے صحابی نے کسی دا نام نہیں لیا، میرا نام لیا مینوں سناؤ۔ حضرت صاحب ایک قسمتاں دیاں گلاں نے۔ حضرت سعد بن معاذ دنیا تو رخصت ہوئے تو 70,000 فرشتے نے جنازہ پڑھا۔ اور پہلی شادی ہوئی ہے جی، پہلا دن گزرے ہے، صبح نہانا ہے، باہروں آواز آئی اٹھو جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ حضرت حنظلہ نے آواز سنی، نہان تو بغیر ہی باہر نکلے، بیوی کہنے لگی کہ تسی دا جا غسل کرنا جنابت دا تے جنابت دے غسل تو بغیر ہی نکل رہے ہو۔ کہتے ہیں جب میں غسل کرن لگ پیا تے نبی دی گل منن میں جو دیر ہو جائے گی، میں چاہنا ادھروں گل سنا اور ادھروں میں لبیک کہہ کے تے سونے رسول سے اپنی جان قربان کر دیا۔ اللہ نے بھی کیا تو فکر نہ کر، میں تینوں ایسا بناواں گا، تینوں شہادت دیواں گا اور جنت الفردوس سے داخل کراں گا۔ لوگ خاکے نو نہلان گئے لیکن تینوں ساڈے نوری نہلا کے جنت پہنچان گئے۔ کیا بات، کدی جیندے ہوندے حضرت صاحب دل لگا لو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ہوں کیا تو میں نے قرآن سنا جی تواڈے اتنے تو قرآن نازل ہوتا ہے، میں تانوں کی سنانا ہے؟ ایت پڑھی بجینا بک ہا الا ہاولا شہیدا،
اسی تانوں اس امت تے گواہ بنا کے لیاواں گے۔ سونا رسول روون لگ پے کہ میں اپنی امت تے کی گواہی دیاں گا۔ اسی ہے امت ہے سونے رسول دی، جو ساڈا حال ہے ویکھ دے ہو۔ اللہ والیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کینے مکہ نو وعد کر رہے ہیں، دھیان نال سننا بخاری شریف۔ نابینا صحابی آیا عبداللہ بن ام مکتوم، انہیں ایک سوال پوچھنا چاہیا، نبی نے منہ موڑ کے تے مکے دے مشرکاں وال چودھیں وال زیادہ توجہ فرمائی۔ اللہ نے سورت اتاری، سورت عبس، اور اللہ نے کہا کہ جڑے مسلمان نہیں ہوئے انہاں والے دھیان دین دی ضرورت نہیں ہے، جڑے ہو گئے ادھر توجہ دینی سی۔ ساڈا ایک نابینا آیا سی، تسی دھیان ہی نہیں کیتا ہوندا۔ اور مسلمان یقین جان تو اس صورت دے نازل ہو جان دے بعد میرا سونا رسول عبداللہ بن ام مکتوم نبینا صحابی دے گھر جا کے انہوں لے کے اپنے گھر آئے، اپنی چادر بچھا کے کیا اندو تے بیٹھ جا، عرش والے نے تیری تعلیم کی تھی، میں بھی تیری تعلیم کراں گا۔ اندے بعد 13-14 سفر کیتے سونے رسول نے، کسے بینے بندے نو مسلط امامت دے واسطے نہیں کھڑا کیتا۔ آپ نے فرمایا جدوں میں باہر سفر جاواں گا، تیری رب نے اتنی عزت کی تھی کہ تو نبی نہ ہون دے باوجود میرے مسلط امام ہوئے گا۔ کیا شان ہے، قرآن دی شان کیا ہے۔ اللہ والا دل لگا کے مثل المومن، سب دھیان نال سنو بھائی جان، یقرأ القرآن مثل الاترجہ ریحا طیب و طعمہا طیب۔ جیڑا مومن قرآن پڑھدا ہے، کنوں ویکھ دے ہو، جیڑا مومن قرآن پڑھدا ہے، جو قرآن تے لکھے ہوندے تے عمل کردا ہے، ان دی مثال لیمو جیسی ہے۔ لیمو دی خوشبو بھی بڑی اچھی ہے، اور ان دا مزہ جدوں سکنجبین بن جاوی وہ بھی بہت بڑی اچھی ہے۔ تے جیڑا مومن قرآن نہیں پڑھتا ہے مومن تے عامل ہے، ان دی مثال کھجور ورگی ہے، لا ریح لا، کھجور دی خوشبو تو کوئی نہیں، لیکن طعمہا حلون، ان دا مزہ بڑا ہی میٹھا ہے۔ یہ بھی مومن ہے۔ اس منافق دی مثال جڑا قرآن نہیں پڑھدا، ان دی مثال اندرین تمے ورگی ہے، نہ تو ان دی کوئی خوشبو ہے، لیکن ان دا مزہ بڑا ہی کڑوا ہے، اتنا کڑوا ہے کہ تمے نو تسی پیر دے تھلے دبانا شروع کرو، مسلنا شروع کرو تو ان دے وچ اتنا زہر ہے کہ رگڑدیں تہاڈے منہ دے وچوں کڑتن شروع ہو جائے گی، کوڑا ہو جائے گا وہ۔ جیڑا منافق قرآن پڑھدا ہے، ان دی مثال ناد بو ورگی ہے، جن دی خوشبو تو بڑی اچھی ہے لیکن مزہ بڑا کڑوا ہے۔ اس تو پتہ چلتا ہے کہ منافق بھی قرآن پڑھتے ہیں، مومن بھی پڑھتے ہیں، لیکن قیمت اللہ دیاں اس بندے دی ہے جڑا اندروں ایمان لے کے پھر قرآن پڑھے۔
منافق نو قرآن پڑھنے کی کوئی فائدہ نہیں ہونے جب بتیاں پل صراط تے بجھ جان گیا حضرت صاحب مومن دیاں بتیاں اینیاں روشن جنت پہنچا دیں گے ایمان دیاں بتیاں لیکن منافق دا ایمان ایسا ہے کہ بتی بجھ جائے گی جہنم میں داخل ہونا پائے گا اور دونوں بخاری شریف دی ایک حدیث سنائیے دل لگا کے اسید بن حذیر سورت بقرہ رات دے ایک حصے پر رہے گھوڑا قریب ہے بنایا گھوڑے نے جولانی شروع کر دی تھی ناچ شروع کر دیتا حضرت اسید بن حذیر خاموش ہو گئے کہ یہ جولانی کر رہے خیر ہوئے صحیح کہ کیوں ناچ کرتا ہے جس ویلے حضرت اسید بن حذیر نے قرآن پڑھنا بند کر دیتا انہیں جولانی بند کر دیتی پھر انہیں قرآن پڑھا پھر انہیں شروع کر دیتا نچنا یہی حال ہویا چنانچہ قرآن پڑھنا چھڑ دیتا بیٹا یا قریب تھی بیٹا یا قریب تھی ڈر گیا کہ کہیں میرے بیٹے نو لتاڑی نہ دے گھوڑا ناچ کر کر کے حضرت صاحب یا نو الگ کر دیتا تاکہ گھوڑے دی زد بچ نہ آوے سر آسمان وال اٹھایا تو دیکھیا کہ ایک بادلی ہے جن سے کم کمے جگمگ کر رہے ہیں جدوں صبح ہوئی یہ سارا واقعہ سونے رسول ہو جا کے بیان کیتا کہ یا رسول اللہ رات نو اے کچھ ہویا جی فرمایا ابن حذیر بیٹا تو پڑھدیاں رہنا سی کہ رات کیوں چھڈی جی میں ڈر گیا یا رسول اللہ کہ میرے پتر انہوں کدے لتاڑی نہ دے وہ قریب سی ہن باپ نو تو خیال آ گیا ہے کہ میرا بیٹا کدے گھوڑے دے پیراں چ مسلے نہ جائے ہائے کاش کے قریب بیٹے نے بھی دھیان آیا کرے کہ کتنا میرا باپ بیچارہ پھسل نہ جائے ایسا دھیان رکھیا کر میں آسمان والا منہ اٹھایا یا رسول اللہ بدلی معلوم ہوئی اندر کم کمے سن حتیٰ کہ وہ ختم ہو گئی فرمایا تلک الملائکۃ اے فرشتے سن دنت لے سوتے کا جڑا تیرا قرآن سنن واسطے آسمان تو ایسن اللہ نے بھیجا تھی کہ ابن حذیر قرآن پڑھ رہے میرے نبی دا مرید تسی جا کر قرآن سنو قرآن سنن واسطے فرشتے آسمان تو آئے حضرت صاحب حدیث پاک میں آیا جیڑا مومن حفظ کر لے گا اللہ انہیں اتنی شان بخشے گا کہ رب کہے گا کہ تیرے خاندان میں سے اگر 10 بندے جہنمی نے تو سفارش کر دے تو تیری سفارش منظور کر کے بغیر حساب کتاب دے تیرے خاندان دے 10 بندے میں جنت پہنچا دیا گا حضرت صاحب البس والدہ تاجن یوم القیامہ جدوں قیامت دا دن ہوئے گا حافظ قرآن دے والدین دے سر اتے عزت دا تاج ایسا رکھا جائے گا کچھ سمجھ آنیے عزت دا تاج ایسا رکھا جائے گا کہ فرمایا کہ پورے سورج نو کسے کمرے وچ بند کر دیو اے کمرہ ہے سورج نو بند کر دیو کنی لائٹ ہوئے گی فرمایا اینی لائٹ تا سورج دی ایس کمرے وچ نہیں ہونی جنی اس تاج دی ہونی ہے
جہاں تاج اس لڑکے دے ماں باپ دے سر اتنے رکھا جانا ان کی روشنی اس سورج تو بھی زیادہ ہوئے گی روشن. جن دے ماں باپ نو قرآن دی وجہ نال اینا مقام ملا ہے، اینا کی حال ہوئے گا. اینو حکم ہے گا اقرا ورتقی ورتل، اوہ حافظ قرآن تو قرآن پڑھدا جا ترتیل نال ٹھہر کے. جتھے والناس دی سین ختم ہوئے گی اوتھے تیرا مقام ختم ہو جائے گا. قرآن نال پیار پاؤ. اللہ دے حبیب جدوں پچھلی رات اٹھے بغیر وضو کرنے آسمان وال منہ کر کے سورت آل عمران دا آخری رکوع پڑھ دیا، ان فی خلق السماوات والارض پڑھ دے. بخاری دی حدیث ہے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. ساری رات سونے رسول نے اس آیت سے گزار دیتی، اللہ اگر تو انہوں عذاب مبتلا کرے تو تیرے بندے نے، میں تک کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر تو انہوں معاف کر دیں تو تینوں کسے پوچھنا بھی تو انہوں معاف کیوں کیتا ہے؟ اللہ تو انہوں معاف کر دے. اللہ والو جانا ہی جانا ہے، جہان میں کیوں رہنا کسے نہیں. آخری جمعہ سی، ان دے بعد پھر قسمت اور پھر رمضان آئے گا بھائی جان. یہ پتہ لگن دیا بھی جویں اے آخری جمعہ سی اپنی اکھاں نال ویکھ لیا ہے، ایویں ایک وقت آئے گا ساڈے تے بھی آخری گھڑی آوے گی، وہ کیسے ہی گزرے گی اے اللہ جانتا بھی اس نے ساری قسمت کی ہوئے گی. تو یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جدوں میرا اخیر ہوئے تیرا سلام آوے، جنت دا پیغام آوے، میری زبان کلمہ شہادت پڑھ کے تیرے نال ملاقات کرے. شیخ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے زمانے سے ایسے بدقسمت لوگ 10 بندے ایسے سن کہ جنہوں نے موت دے ویلے کلمہ شہادت پڑھ کے سنایا گیا، لیکن وہ 10-11 کہندے مر گئے. ساری عمر دا کاروبار کیتا تے کلمہ شہادت کتنے نصیب ہوئے بھائی جان. اس واسطے روز دعا کریا کر کہ اللہ خاتمہ علی ایمان فرما، کیونکہ دلوں تے قبضہ اللہ دی ذات ہے. اے دلوں دی مثال انج میں پر ہوئے اور وہ کسی بے آب و گیا جنگل میں جو ہواواں اڑدیاں نے اور اس پر نو کدی ادھر سٹدیاں نے کدی ادھر سٹدیاں نے. ایویں بندے دا 24 گھنٹے پتہ نہیں کدی جنت دے قریب ہویا ہوندا ہے کدی دوزخ دے قریب ہویا ہوندا ہے. کہ تو رب نو کیا کر میرے سونے اللہ میں بڑا کمزور ہاں، جیو جی میرے کو روزے رکھے گئے نے قیام ہوا ہے، میرے سونے اللہ اپنی رحمت دا چھٹا مار کے مینوں معاف فرمائے. عبد الوحید مغل صاحب دی پچھلے جمعے دعا کر رہے تھا، انہاں دی والدہ ماجدہ دی صحت واسطے، مگر وہ بیچاریاں بس دنیا سے رخصت ہو گئیاں، فوت ہو گئیاں.